شہزاد صاحب، ابھی جو سالانہ اخراجات اور آمدنی کے جو فگرز آئے ہیں اس میں تو یہ آیا ہے کہ 5,500 ارب روپے جو ہے وہ ہم نے کمرشل بینکس کو پے کیے ہیں. تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ملک جو کما رہا ہے وہ سارا کا سارا کمرشل بینکوں کو جا رہا ہے. تو کیا کمرشل بینکوں کو کومیہ لینے سے کوئی مسائل حل نہیں ہو جائیں گے؟ خاص صاحب، کمرشل بینک جو ہے نا وہ ہماری، پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی. الحمدللہ I'm happy here. اس میں آپ کا جو کویشچن ہے سر، اس میں یہ کہ جو کمرشل بینک ہیں وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں ہماری اکانومی کا، کیونکہ بینک کے بغیر آگے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے اگر ہم نے فارمل اکانومی کو پروموٹ کرنا ہے. انفارمل اکانومی ہماری 90% لوگ ہیں وہ اس بینکنگ سیکٹر کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ نے 5,000 ارب کی بات کی ہے کہ اینول ہم کمرشل بینکوں کو دے رہے ہیں. یہ 5,000 ارب اس سال میں جو 23-24 چل رہا ہے، جو ابھی 1 جولائی 2023 سے جون 30 2024 تک کا سال ہے، اس میں ہم کمرشل بینکوں کو سود کی مد میں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بجٹ رکھا ہے وہ 7,500 ارب روپے ہے. لیکن یہ کم ہے. کم کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہمارا بجٹ آیا تھا تو جو کائبر تھا، جسے ہم ریٹ جو فکس کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جی کائبر ریٹ تھا 15 سے 18% کے درمیان. اب وہ 22% تک چلا گیا ہے، ویری کر رہا ہے. وہ 150 بیپس بڑھا دیں گے، 200 بیپس بڑھا دیں گے. تو اگر ہمارا قرضہ پالیسی ریٹ ہے اور اس کے اوپر کائبر آپ لگا لیں، اس کے اوپر چلتا رہتا، کائبر پلس چارج کرتے ہیں نہیں ہمیں. اب دیکھ لیں کمرشل بینکوں کو اگر گورنمنٹ آف پاکستان 22% کے حساب سے بھی دے تو اس وقت 35,000 ارب سے زیادہ کا قرضہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان. اب 35,000 ارب کو آپ 22% سے ملٹیپلائی کریں تو آپ یہ دیکھیں یہ 8,000-9,000 ارب بنتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے فارن لون بھی دینے ہیں، 126 بلین ڈالر سے بڑھ کے 130 بلین ڈالر کی رینج تک پہنچے ہوئے ہیں. اگر اس کا سود بھی ملا لیں جو 7-8% ایوریج بنتا ہے تو یہ آپ کی 11,000 ارب روپے سے زیادہ کا صرف سود ہی سود پاکستان کی عوام نے دینا ہے. بیسیکلی گورنمنٹ پاکستان کہاں سے دے گی؟ پاکستان عوام سے دے گی. اب ہمارے لیے خان صاحب لمحہ فکریہ کیا ہے؟ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر 10-11,000 ارب سود دینا ہے، ہماری نیٹ انکم کتنی ہے؟ عام آدمی کو، شاید عام فہم لوگوں کو یہ زیادہ نہیں پتا. ایون بزنس کمیونٹی کو بھی جو بجٹ آیا جاتا ہے وہ تو ایک ٹرانسپیرنٹ سامنے ایک شیٹ آ گئی جو آپ نے دیکھنی ہے اور بتا دینی ہے. ہماری نیٹ انکم اس سال 6,700 ارب، 14,000 ارب گراس ہے. اس میں سے ہم نے پروونشل شیئر نکالا 14,500 تو ہمارا بجٹ ہے نا ٹوٹل. اور انہوں نے کہا کہ ہم ریونیو 9,200 جو ہے وہ اکٹھے کریں گے ارب بلین. اب 9,200 بلین روپیز میں سے 57% تو چلا گیا صوبوں کو. پیچھے رہ جائیں گے سر جی 4,000 ارب. 3,000 ارب روپے آپ نے اکٹھے کرنے ہیں جو آپ کے نان ریونیو ہے، جو ڈفرنٹ آپ پرائیویٹائزیشن یا مختلف محکموں کے جو آپ وہ آتے ہیں انکم جو آتی ہے، تو یہ 7,000 ارب بن جائے گی. 14,500 کا ارب ہے، 75,100 ارب کا جو سیدھا ڈیفیسٹ ہے. خان صاحب اس کو تو ابھی جو آنے دینا، ڈیفیسٹ کہاں سے بنتا ہے؟ دیکھیں 7,000 ارب اس کو پکڑ لیں آپ، اور 11,000 ارب کا سود جانا ہے. 7,000 ارب کو یہ ڈیفیسٹ آ گیا. صرف بڑی 700 ارب رکھا ہے اور انفیکٹ وہ 11,000 ارب ہونا ہے. انفیکٹ 11,000 ارب اتنا بڑا، یہ تو فگرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، فگر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ جب تک دیکھیں وہ سرجن جو مرض کی شناخت کر لے، اس کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے اس کا علاج کرنا. ہمارے ملک میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو پرنٹ کرتا ہے مواد وہ کچھ اور ہوتا ہے، ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پروویژنل. پروویژنل کا کیا مطلب ہے کہ جی بس پروویژن ڈالی. پچھلے سال کا بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی 5% ہمارا جی ڈی پی رہے گا، 0.3% رہا. انہوں نے کہا انفلیشن 11% ہوگی، وہ 35% پہ چلی. دیکھیں یہ ہے اکانومی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کھیلنا. آج اگر میں آپ کو بات بتاؤں، آج ہماری فائنانس منسٹر بنی ہے شمشاد اختر صاحبہ. انہوں نے لاہور انکم ٹیکس آفس میں کچھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اکٹھے کیے. کب؟ 2018 کے الیکشن میں، جب یہ کیئر ٹیکر ایف بی آر کی چیئرمین تھی. وہاں مجھے موقع ملا ان سے بات کرنے کا 1 to 1. میں نے کہا میم آپ جو کر رہی ہیں نا اکانومی کے اوپر، کہ آپ صرف انکم اکٹھا کرنا چاہ رہی ہیں کاروباری لوگوں سے، انکم اکٹھا کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہر کاروباری آدمی اپنے پروفٹ میں سے، ہر وہ بندہ جو سیلری پرسن ہے وہ اپنی سیلری میں سے اس وقت خوشی سے دے گا
جب اس کو پتہ ہے کہ اس کا گھر اچھا چل رہا ہے. آپ انفارمل اکانومی پہ اگر اٹیک کریں گی تو آپ بیسیکلی اس اکانومی کی جڑوں کو ہلائیں گی.